بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 88ویں قسط پیش خدمت ہے۔ اگلا مارکا ایک ہی ہفتے بعد آ گیا۔ ابو عبیدہ کو فوج کی کمان لیے ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ ایک اجنبی ان سے ملنے آیا ہے۔ اپنے آپ کو عربی ظاہر کرتا ہے لیکن عیسائی ہے۔ ابو عبیدہ نے اسے بلا لیا۔ اجنبی تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ابو عبیدہ نے سب کو باہر نکال دیا۔ اس عیسائی نے کہا، کیا مسلمان سالار اعلیٰ ایک عیسائی عرب پر اعتبار کرے گا؟ اگر مال غنیمت کی ضرورت ہے تو ایک جگہ بتاتا ہوں، حملہ کریں اور مالا مال ہو جائیں۔ ابو عبیدہ نے پوچھا، پہلے یہ بتا کہ تو ہم پر اتنی مہربانی کرنے کیوں آیا ہے؟ رومی تیرے ہم مذہب ہیں، تو انہیں کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ عیسائی نے جواب دیا، اپنے وطن کی محبت کی خاطر۔ رومی میرے ہم مذہب تو ہیں لیکن زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے رومیوں نے ہی ڈالا تھا اور عیسیٰ کو مصلوب کرنے والے رومی ہی تھے۔ میں ان کی شہنشاہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ رعایا کو انسان نہیں سمجھتے۔ میں نے مفتوحہ علاقوں میں آپ کی حکومت بھی دیکھی ہے۔ آپ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہیں۔ میں رومیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں۔ میرے دل میں صرف اپنا نہیں، پوری انسانیت کا درد ہے۔ میں مسلمان نہیں لیکن میں یہ تو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں عربی ہوں اور عرب کے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اس عیسائی عرب نے ابو عبیدہ کو متاثر کر لیا۔ ابو عبیدہ نے اسے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ بتا رہا ہے جہاں حملہ کرنا ہے۔ ابو القدس، عیسائی عرب نے جواب دیا، اور یہ بتا کر کہ یہ مقام ابو القدس کتنی دور اور کہاں ہے۔ ابو عبیدہ کو بتایا، 2-3 دنوں بعد وہاں ایک میلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں دور دور کے تاجر بیچنے کے لیے مال لائیں گے۔ بڑی قیمتی اشیاء کی دکانیں لگیں گی۔ بڑے دولت مند خریدار آئیں گے۔ اگر آپ کو مال غنیمت چاہیے تو چھوٹا سا ایک دستہ بیچ کر سارے میلے کا مال سمیٹ لیں۔ ابو عبیدہ نے پوچھا، کیا اس میلے کی حفاظت کے لیے رومی فوج کا کوئی دستہ وہاں ہے؟ عیسائی عرب نے جواب دیا، نہیں ہوگا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ بحیرہ روم کے ساحلی شہر طرابلس میں رومی فوج موجود ہے۔ وہاں سے فوج اتنی جلدی ابو القدس نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کے لیے میدان صاف ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ وہ چلا گیا۔ ابو عبیدہ نے اس میلے کو موٹا اور آسان شکار سمجھا۔ انہوں نے اپنے مشیر سالاروں کو بلایا جن میں خالد بھی شامل تھے۔ ابو عبیدہ نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ عیسائی عرب انہیں کیا بتا گیا ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا، یہ مال غنیمت ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ ابو القدس دشمن کا علاقہ ہے اور اس دشمن کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ جنگ کی صورت میں میلے پر ہمارا چھاپا جائز ہے۔ اس سے رومیوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ ابو عبیدہ نے باری باری سب کو دیکھا اور کہنے لگے، تم میں کون اس چھاپا مار کاروائی کے لیے جانا چاہتا ہے؟ ابو عبیدہ کی نظریں خالد کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ نظریں خالد پر جما لینے کا مطلب یہی تھا کہ خالد اپنے آپ کو اس چھاپے کے لیے پیش کریں گے، لیکن خالد اس طرح خاموش بیٹھے رہے جیسے اس کام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے ابو عبیدہ کو خالد کی خاموشی اور بے رخی سے بہت مایوسی ہوئی ہوگی۔ انہیں یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ خالد کا یہ رویہ ان کی معزولی کا رد عمل ہے۔ وہاں ایک نوجوان بھی موجود تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی ابھی ابھی آئی تھی۔ یہ نوجوان بول اٹھا، میں جاؤں گا۔ یہ فیصلہ سالار اعلیٰ کریں گے کہ میرے ساتھ کتنی نفری ہوگی۔ ابو عبیدہ نے کہا، کیا تو ابھی کمسن نہیں ابن جعفر؟ ابو عبیدہ نے کہا، اور ایک بار پھر خالد کی طرف دیکھا، مگر خالد لا تعلق بیٹھے تھے۔ نوجوان نے جواب دیا، امین الامت، میں مدینہ سے آیا ہی کیوں ہوں؟ میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا میرے بزرگ بھول گئے ہیں کہ میرے سر پر اپنے شہید باپ کا قرض ہے؟ امین الامت، میں کمسن ضرور ہوں لیکن اناڑی نہیں ہوں، بزدل نہیں ہوں، کچھ سیکھ کر آیا ہوں۔ کیا میرے بزرگ میری حوصلہ شکنی کریں گے؟ ابو عبیدہ نے کہا، خدا کی قسم ابن جعفر، تیری حوصلہ شکنی نہیں ہوگی۔ 500 سواروں کا دستہ لے لے، تو اس دستے کا سالار ہوگا۔
ابو عبیدہ نے ایک کمسن لڑکے کو 500 سواروں کا سالار غالباً یہ سوچ کر بنا دیا تھا کہ یہ چھاپا نہایت آسان تھا۔ وہاں کوئی فوج نہیں تھی جو ان سواروں کے مقابلے میں آتی۔ یہ نوجوان کوئی عام سا لڑکا نہیں تھا، اس کا نام عبداللہ تھا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر کا بیٹا تھا۔ جعفر موتا کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ اس رات چاند پورا تھا، شعبان کی 15 تاریخ تھی۔ عیسوی سن کے مطابق یہ 14 اکتوبر 634 کی رات تھی۔ نوجوان عبداللہ 500 سواروں کو ساتھ لے کر رات کو روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ عاشق رسول اور نامور مجاہد ابو ذر غفاری بھی تھے۔ یہ دستہ اس وقت روانہ کیا گیا تھا جب میلہ شروع ہو چکا تھا۔ عبداللہ کا دستہ صبح طلوع ہو چکی تھی جب وہاں پہنچا۔ میلہ کیا تھا؟ وہ تو خیموں، شامیانوں اور کناتوں کا ایک گاؤں آباد تھا، اور یہ گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا۔ دکانوں پر بڑا ہی قیمتی مال سجا ہوا تھا۔ میلے کی رونق جھاگ اٹھی تھی۔ عبداللہ نوجوان تھا، وہ اپنے آپ کو اناڑی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اناڑی پن کا ہی مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے انہیں ایک دو جاسوس یہ دیکھنے کے لیے بھیجنے چاہیے تھے کہ رومی فوج کا کوئی دستہ قریب کہیں موجود ہے یا نہیں، اور میلے میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بہروب میں رومی فوجی تو نہیں۔ اس نے وہاں جاتے ہی حملے کا حکم دے دیا۔ 500 مسلمان سوار میلے کے ارد گرد گھیرا ڈالنے لگے، اور اچانک کم و بیش 5000 رومی سوار جانے کہاں سے نکل آئے، اور وہ میلے اور مسلمان سواروں کو نرغے میں لینے لگے۔ 500 کا مقابلہ 5000 سے تھا، اور صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمان سوار گھیرے میں آ گئے تھے۔ ان کی تباہی لازمی تھی۔ یہ 5000 رومی سوار میلے کی حفاظت کے لیے وہاں قریب ہی موجود تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان بہت تیز پیش قدمی کیا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان فوج اچانک آ جائے اور میلے کو لوٹ لے۔ مسلمان سوار رومی سواروں کے گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے دوڑا رہے تھے، لیکن کہاں 500 اور کہاں 5000۔ مسلمان جدھر جاتے تھے ادھر سے روک لیے جاتے تھے۔ میلے میں بگدڑ مچ گئی، لوگوں کی چیخو پکار تھی۔ دکاندار اپنا مال سمیٹ رہے تھے، اور جن کے پاس رقمیں تھی وہ بھاگ رہے تھے۔ کئی ایک گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ مسلمان ہر میدان میں قلیل تعداد میں لڑے ہیں، اس سے انہیں اپنے سے کئی گنا زیادہ لشکر سے لڑنے اور فتح یاب ہونے کا تجربہ تھا۔ انہوں نے 500 کی تعداد میں 5000 کا گھیرا توڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ انہوں نے کسی کی ہدایت کے بغیر ہی اپنے آپ کو گول ترتیب میں کر لیا اور رومیوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ عبداللہ لڑ سکتا تھا، اس خطرناک صورتحال میں اپنے سواروں کی قیادت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سپاہیوں کی طرح بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ ابو ذر غفاری بھی جان پر کھیل کر لڑ رہے تھے۔ تمام سوار آگے بڑھ بڑھ کر رومیوں پر حملے کر رہے تھے اور رومیوں کے حملے روکتے بھی تھے۔ ان کی گول ترتیب اس طرح تھی کہ سب کے منہ باہر کی طرف تھے، یعنی ان کا عقب تھا ہی نہیں جس پر دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا۔ رومیوں نے جب مسلمانوں کو اس انوکھی ترتیب میں دیکھا تو وہ سٹ پٹائے اور آگے بڑھنے میں محتاط ہو گئے، لیکن ان کی تعداد 10 گنا تھی اور وہ لڑنا جانتے تھے۔ ان کے محتاط ہونے سے صرف یہ فرق پڑا تھا کہ مسلمانوں کی تباہی تھوڑی سی دیر کے لیے ملتوی ہو گئی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ 500 سوار 5000 سواروں کے نرغے سے زندہ نکل آتے۔ یہ 500 مجاہدین اپنے سالار اعلیٰ کی ایک خطرناک لغزش کی سزا بھگت رہے تھے۔ ابو عبیدہ امین الامت تھے، زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ صحابہ کرام میں ان کا مقام سب سے بلند تھا، لیکن حکومت کرنے کے لیے اور فوج کی قیادت کے لیے اور جنگی امور اور کارروائیوں میں فیصلے کرنے کے لیے صرف ان اوصاف کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اوصاف بعض حالات میں قوم اور فوج کو لے ڈوبتے ہیں۔ ابو عبیدہ کی سادگی کا یہ اثر کہ انہوں نے ایک عیسائی پر اعتماد کیا اور محض مال غنیمت کی خاطر 500 سواروں کو ایک بچے کی قیادت میں یہ معلوم کیے بغیر بھیج دیا کہ وہاں دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں۔ ابو عبیدہ اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، اگلی پیش قدمی کا منصوبہ تیار ہو رہا تھا اور فوج آرام کر رہی تھی۔ ایک گھڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا ابو عبیدہ کے خیمے کے سامنے آ رکا۔ سوار کود کر اترا
اور دوڑتا ہوا خیمے میں داخل ہو گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے ابو عبیدہ سے کہا، سالار اعلیٰ، وہ سب مارے جا چکے ہوں گے، وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ کون کس کے گھیرے میں آیا ہوا ہے؟ سوار نے کہا، ابو القدس کے 500 سواروں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی مدد کو جلدی پہنچے، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان سب نے لکھا ہے کہ یہ واحد سوار تھا جو میلے میں بگدڑ مچ جانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں کے گھیرے سے نکل آیا تھا۔ ابھی گھیرا مکمل نہیں ہوا تھا، اس مجاہد نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے انتہائی تیز رفتار سے گھوڑا دوڑایا اور دمشق پہنچا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے بولتے ہوئے تفصیل سے بتایا کہ ابو القدس کے میلے میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ ابو عبیدہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ انہوں نے خالد کی طرف دیکھا۔ خالد کے چہرے پر پریشانی کا گہرا تاثر تھا۔ ابو عبیدہ نے خالد سے التجا کے لہجے میں کہا، ابو سلیمان، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تیرے سوا انہیں گھیرے سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ جاؤ، فوراً جاؤ۔ خالد نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ میں تیرے حکم کے انتظار میں تھا امین الامت۔ ابو عبیدہ نے کہا، مجھے معاف کر دینا ابو سلیمان، میں نے تیری نیت پر شک کیا تھا اس لیے حکم نہ دیا۔ میرا خیال تھا کہ معزولی نے تجھ پر بہت برا اثر کیا ہے۔ خالد نے کہا، خدا کی قسم، مجھ پر ایک بچے کو سالار اعلیٰ مقرر کر دیا جائے گا تو میں اس کا بھی مطیع رہوں گا۔ مجھے تو رسول اللہ کے امین الامت نے کہا ہے، کیا میں ایسے گناہ کی جرت کر سکتا ہوں کہ تیرا حکم نہ مانوں؟ میں تو تیرے قدموں کی خاک کی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان ابن الولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ مورخ واقدی اور طبری لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کچھ دیر ابن ولید کو دیکھتے رہے۔ ابو عبیدہ نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، جا ابو سلیمان، اپنے بھائیوں کی جانیں بچا۔ تاریخوں میں ایسی تفصیلات نہیں ملتی کہ خالد اپنے ساتھ کتنے 100 یا کتنے ہزار سوار لے کر گئے تھے۔ باقی حالات مختلف طریقوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ خالد نے براہنہ مجاہد زرار بن الازور کو ساتھ لے لیا تھا اور ان دونوں کے پیچھے مسلمان رسالہ سرپٹ گھوڑے دوڑاتا جا رہا تھا۔ خالد اور زرار تو گرے ہوئے مجاہدین کی مدد کو چلے گئے، پیچھے ابو عبیدہ کی حالت بگڑ گئی۔ اللہ، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگے۔ خلیفۃ المسلمین عمر نے مجھے لکھا تھا کہ مال غنیمت کے لالچ میں مجاہدین کو ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ ان کی جانیں ضائع ہو جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ بھال کر لینا۔ مجھے معاف کر دینا اللہ، یہ مجھ سے کیا فیصلہ ہوا ہے۔ میں نے ایک عیسائی کی بات کو سچ مانا اور میں نے ایک کم سن لڑکے کو 500 سواروں کی کمان دے دی اور اسے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ اپنے دستے کو دور روک کر ہدف کی دیکھ بھال ضرور کر لے۔ ابو عبیدہ کے رفیق سالار انہیں تسلیاں دیتے رہے، لیکن ابو عبیدہ نے جو 500 قیمتی سواروں کو اپنی لغزش کی بٹی میں جھونک دیا تھا اس پر وہ مطمئن نہیں تھے۔ خالد اور زرار اپنے سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے ابو القدس پہنچ گئے۔ وہاں مجاہدین کی حالت بہت بری تھی۔ خالد کے حکم سے ان کے سواروں نے تکبیر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان نعروں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مسلمان سواروں کی حوصلہ افزائی ہو اور رومیوں پر دہشت طاری ہو۔ اس کے بعد خالد نے اپنا نعرہ بلند کیا، انا فارس الددید، انا خالد بن ولید۔ رومیوں نے پہلے مارکوں میں یہ نعرہ سنا تھا۔ اس نعرے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے انہیں جس حالت میں کاٹا اور بگایا تھا اسے تو وہ باقی عمر نہیں بھول سکتے تھے۔ رومی سوار اپنے نرگے میں لیے ہوئے مسلمانوں کو تو بھول ہی گئے۔ خالد نے اپنے سواروں کو پھیلا کر برق رفتار حملہ کرایا تاکہ رومیوں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں آنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ خالد کو اپنی ایک کمزوری کا احساس تھا۔ وہ دمشق سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ابو القدس تک پہنچے تھے۔ گھوڑے تھک گئے تھے، ان کے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ خالد کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کو جلدی بھگایا جائے ورنہ گھوڑے جواب دے جائیں گے۔ زرار بن الازور نے اپنا وہی کمال دکھایا
جس پر وہ رومیوں میں مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خود زرہ اور اپنی قمیض بھی اتار پھینکی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومی سوار اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ وہ اپنے نرگے میں لیے ہوئے مسلمان سواروں میں سے کئی ایک کو شہید اور زیادہ تر کو زخمی کر چکے تھے۔ ان میں جو بچ گئے تھے انہیں خالد کے آ جانے سے نیا حوصلہ ملا۔ رومی خالد اور زرار کے سواروں کے مقابلے کے لیے بڑھے تو پیچھے سے ان بچے کھچے سواروں نے ان پر حلہ بول دیا جو کچھ دیر پہلے تک ان کے نرگے میں آئے ہوئے تھے۔ مارکا خوریز اور تیز تھا۔ اب رومی گھیرے میں آ گئے تھے۔ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ سکڑتے تھے تو ان کے گھوڑوں کو کھل کر حرکت کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بری طرح کاٹا اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے۔ آخر وہ اپنی بہت سی لاشوں اور شدید زخمیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان مسلمان سواروں کا جانی نقصان کچھ کم نہ تھا جو رومیوں کے گھیرے میں لڑتے رہے تھے۔ خالد نے حکم دیا کہ میلے کا سامان اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے بہت سے مجاہدین کو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے پر لگا دیا۔ خالد کی اپنی یہ حالت تھی کہ ان کے جسم پر کئی زخم آئے تھے اور ان کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ انہیں ان زخموں کی جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ زخم خالد کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ ان کے جسم پر اس وقت تک اتنے زخم آ چکے تھے کہ مزید زخموں کی جگہ ہی نہیں تھی۔ خالد واپس دمشق آئے۔ وہ جو مال غنیمت لائے تھے وہ بہت زیادہ اور قیمتی تھا۔ زخمی ہو کر گرنے اور مرنے والے رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے بھی ان کے ساتھ تھے، مگر اس مال غنیمت کے لیے بڑی قیمتی جانوں کی قیمت دی گئی تھی۔ ابو عبیدہ کو اس جانی نقصان کا بہت افسوس تھا، البتہ انہیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ خالد نے اپنے خلاف یہ شک دور کر دیا تھا کہ معزولی کی وجہ سے ان میں پہلے والی دلچسپی اور جوش و خروش نہیں رہا۔ خالد نے اپنا جسم زخمی کرا کے ثابت کر دیا تھا کہ معزولی کا ان پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ ابو عبیدہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے مدینہ بھیجا اور اس کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری تفصیل لکھی کہ انہوں نے کیا کارروائی کی تھی، اس سے کیا صورتحال پیدا ہوئی اور خالد نے کیا کارنامہ کیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے خالد کی بے تحاشا تعریف لکھی۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔